मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, मैं मोबाइल ना, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना मोबाइल से, इतनी कॉल्स आती थी, मैं उठाता था, उसको जवाब दे रहा हूँ, उसको जवाब दे रहा हूँ, फिर कोई सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई तंज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरा होना शुरू हुआ खराब। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, कोई वीडियो में उल्टी बात को, कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे, आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर डॉलर यहां पहुंच गया, अभी नींद उड़ गई ना। अगले दिन देखा, अबे और करंसी, अब हमने कहा बोरियों में पैसे लेके जाएंगे थोड़े दिनों में हम। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर देख रहे हैं उसने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया गुर्बत में, उसने बिल जलाया और खुदकुशी कर ली, फिर ये कर ली। देखते देखते आदमी, और अच्छा दूसरी तरफ खबर, इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया कहां पहुंच गया? फिर एक मजहबी स्कॉलर की तकरीर आएगी, वो फलां दायरे इस्लाम से खारिज है, ये सारे मौलवी 2 नंबर, बस मैं ही हूं जो ठीक हूं। उससे और डिप्रेशन। उसका हल ये कि भाई आप बेहतर है मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाओ, लॉकर में बंद कर दो। बेहतर तो ये तोड़ दो इसको। मैं तोड़ इसलिए नहीं सकता कि मुझे सोसाइटी में इन भी तो रहना है ना। अगर मैं बिल्कुल बंद करके रख दूं, मुझे पता क्या चलेगा सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो मैंने उसका हल ये निकाला, इसको रखो कमबख्त को फ्लाइट मोड पे। देखो अभी भी फ्लाइट मोड पे है। 20 लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुफ्ती साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे। डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है। उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे हो रही। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा तुम कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है। भाई फिर आप ऐसा करो, कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूं, ऐसा भी नहीं होता भाई। कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा। मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत। उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को, अगर तेरी बीवी भाग गई है। फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है। मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना। अगला होगा, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते सब। आप इतने बयाना, यार हम सब, आप घुन्ने नहीं बनो यार। आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं मौलवी हूँ, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है। ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूँ खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो। लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें। कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी, उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं। यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता।
تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر, جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں کہ سارا دن فون نہیں اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو, اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی ہم سے, آپ مسائل پوچھیں گے اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے, بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند فون بند فون بند فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے محمود صاحب تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل؟ سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق بل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یہ مولوی ایسے, آئنسٹائن کے ساتھ مولانا طارق بل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے, بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا, تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو, موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے,
اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے. اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند ہے, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت بہتر ثواب کی بات ہے. لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں, یوں کر فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھا. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کر دی, ریڑ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے نا؟ تو پاگل کی بہت ساری عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح و شام غریبوں کو برا بھلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں. مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا, اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ.
تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا. سوشل میڈیا, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا, یوں کر کے کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بات میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا ہے, آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کرو, یوں کرو, انہوں نے کیا ہوا, یہ آیا. بھائی اس کو محدود کرو آپ.
अबे लोफरी का भी तो कोई टाइम होना चाहिए ना. इसको मैं लोफरी से ताबीर कर रहा हूं. क्या आपने यूट्यूब निकाला, यूं किया भाई, ये लगाया, क्या आया भाई, देखें कोई नया कुछ आया हुआ है, तो इसको करें ये लोफरी. हराम चीज की तरफ ना जाएं कि लोफरी में आप लड़कियां देखना शुरू कर दें. वैसे ही कि यार देखें भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो ये भी देख लें आप. लेकिन उसको क्या करें, आधा घंटा हो. जैसे हम आधा घंटा गपशप के लिए लगाते हैं, लोफरी करते हैं, कोई काम नहीं होता यार, मैं सारा दिन काम थोड़ी करता रहूंगा, आ यार बैठ यार. मेरे पास लोफरी होती है कि मैं अपनी मुर्गियों के पास जाके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ ये अंडे से चूजा निकला है कि नहीं निकला, कोई निकलने में दुश्वारी हो रही, ऑपरेशन करता हूँ मैं, ठीक है ना. एक दफ़ा एक चूजा मैंने ऑपरेशन करके निकाला, सर अंदर रह गया, टांगे बाहर. बड़ा हसीन मंजर था वो. क्योंकि चूजा जो है ना पीछे से टांग मारता है तो आगे से सर निकलता है उसका. पीछे से हमने पहले ऑपरेशन कर दिया, वो टांगे हवा में मार रहा है, सर निकल नहीं रहा आगे उसका. एक न्यूटन इसी तरह तो साइंस के कवानीन इजाद करता था. ठीक है. तो हमारी लोफरी ये होती है, गाय के पास जाके बैठ गए, बकरी के पास खैरियत पूछी. कल मैं गया हूं, बकरी का दूध किसी ने 2 दिन से नहीं निकाला, तो उसका दूध एक थन खराब हो गया. खैर, तो सोशल मीडिया पे मैं भी ऐसा करता हूं. मैं आधा घंटा, पौना घंटा तो नहीं, आधा घंटा मैं ऐसा करता हूं कि यार देखो चल क्या रहा है मार्केट में. उसी में फिर ये नेगेटिव कमेंट्स, साइंसदानों के साथ मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर लगा दी कि भाई वो साइंसदान ये कर रहे हैं और मौलाना तारिक जमील साहब हूरों के फजाइल. तो ये मुझे आधा घंटा, पौने घंटे से पता चलता है. बाकी सारा दिन ये मोबाइल फ्लाइट मोड पे मेरी जेब में रहता है, ऐसी की तैसी. क्योंकि सिवाय स्ट्रेस, डिप्रेशन, टाइम वेस्टिंग के कुछ भी हासिल नहीं होता. आधा घंटा, पौना घंटा बहुत है. और एक लोफरी का टाइम हमने और मोबाइल पे रखा हुआ है घर वालों के साथ. वो ये होगा कि भाई घर वालों के साथ आदमी क्या टाइम पास करे, उनको भी तो गपशप चाहिए. तो आप बैठ के क्या गपशप लगाएं. 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए, गपशप बातें क्या हो जाती हैं. जब शादी होती है तो शुरू में कितनी बातें होती हैं ना, पैदाइश से लेके अपने तक के सारे हाल हवाल मियाँ बीवी एक दूसरे को सुनाते सुनाते अब बातें खत्म. अब पता है बर्थडे शुरू होने का टाइम शुरू हो गया, अब लड़ाई होगी. अब वो कोई बात करेगी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी. तो जो लड़ाई का टाइम है वो जब शुरू हो जाए तो फिर बजाय लड़ने के बेगम के साथ बैठ के कोई मुशायरा देख लो, कोई मज़ाहिया शायरी देख लो, कोई प्रैंक देख लो, जायज़ प्रैंक हो. तो ये बेगम के साथ लिड्डो खेल लो. पहले लिड्डो खेलते थे लोग, अब वो लिड्डो का दौर गया. अब क्या है, LED पे कुछ लगा लिया आपने, बेगम सुना है भाई वो चला वो नया प्रैंक आया, सुना है नादिर अली का, देखते हैं भाई. मैं नहीं कह रहा नया आया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ. ठीक है. या और किसी का आ गया तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है आदमी. इससे ज़्यादा 3 चीज़ें हो गई मोबाइल के इस्तेमाल में. एक तो ये कि आपको वाकई कोई ज़रूरत है वो सर्च करें आप, और 2 चीज़ें लोफरी के लिए. एक बेगम के साथ कुछ आपने प्रोग्राम देखने हैं तो वो मुतय्यन कर लो, भाई प्रैंक आ रहे हैं. एक पंजाबी में बड़ा ज़बरदस्त वो मज़ाहिया आता है, वो बड़ा, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया. मैं उसे पंजाब में मेरी बातचीत भी हुई. वो क्या कर रहा है जी, ऑर्डर कर रहा है कि जी वो आपके यहाँ इतनी दे गए हैं, वो बड़ा ऑर्डर है ना, और इतनी दे गए, अगर हम आपसे बनवाएं तो कितने पैसे बनेंगे. उसने बताया जी इतनी देगा. वो बड़ा खुश हो रहा है कि अब तो देंगे ही देंगे. आखिर में कहते हैं 1 पाव चावल पहुँचा दें हमारे यहाँ. ठीक. एंटरटेनमेंट के लिए, खुश होने के लिए क्या है, अच्छी चीज़ है. वो नादिर अली का था ना, वो जब मैंने पहला प्रैंक देखा ना नादिर अली का, वो घर वालों के साथ बैठ के ही देखा था मैंने. तो घर वालों के इस बहाने आदमी टाइम दे देता है ना. तो वो मैंने प्रैंक देखा नादिर अली का. लोग कह रहे मुफ्ती होके प्रैंक देख रहे हैं. भाई बेगम के साथ, बच्चों के साथ आदमी मुफ्ती या डॉक्टर नहीं होता. मैं अब बेगम को लेके बिठाऊं, उसको बोलूं तुमने 5 टाइम नमाजें पढ़ी, खुशू से पढ़ी हैं, सद्दा साहब किया था अगर गलती हुई थी, तो ये थोड़ी होता है. घर वालों के साथ तो घर में तो वैसे भी कोई मुफ्ती होता ही नहीं है. घर में तो आदमी शौहर होता है, और शौहर आपको पता है क्या होता है बेचारा. तो वो नादिर अली का प्रैंक फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा ना, उसमें वो बंदा आया कि गोश्त खरीदने के लिए. तो उसने कहा ठीक है जी 1 किलो गोश्त आपका. फिर फोन पे कहता है 2 गधे और गिरा दे. देखा गोश्त खिला रहे तू हमें. उसने कहा आपने गोश्त बोला है ना. थोड़ा एक मजाहिया सा वो होता. तो ये एंटरटेनमेंट के लिए, जायज एंटरटेनमेंट हो, इसके लिए भी थोड़ा टाइम, यानी 3 चीजों में मोबाइल को लिफ्ट कराना है आप. एक मुफीद नॉलेज के लिए, उसमें तो जितना टाइम लगता है ठीक है, आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी, लेकिन फिर उसमें अपने हदफ से आपने हटना नहीं है. दूसरा एवं ही कि देखें इस दुनिया कहां जा रही है, कमेंट्स पढ़ने के लिए आधा घंटा बहुत है. उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप 1 घंटा लगा लो उसके लिए.
اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی کس سے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے.